الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى ولذكر الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول پڑھنے کو ملا تو غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہم لوگ کس قدر خسارے میں جا رہے ہیں. زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور انسان غفلت میں شب و روز گزار رہا ہے. دل چاہا کہ وہ فرمان آپ کے سامنے بھی میں ذکر کروں. اللہ والے جو حقیقت میں اللہ والے ہیں، آج کل تو کوئی مخلص اللہ والا ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے. تصنع زیادہ ہے، بناوٹ زیادہ ہے، اخلاص کی کمی ہے، قلب و لسان کا یکساں ہونا یہ مفقود ہے. تو جو پرانے اللہ والے گزرے ہیں، جو صحیح اور درست تھے، آج بھی ان کی باتیں اگر ہم پڑھیں تو دل پہ اثر کرتی ہیں. حضرت ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اربح التجارہ ذکر اللہ، سب سے زیادہ نفع بخش تجارت. آپ حضرات حیران ہوں گے کہ حضرت نے کس چیز کو فرمایا. ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی کہے گا میاں یہ تجارت کرو بڑا نفع ہے، یہ تجارت کرو بڑا نفع ہے. دیکھیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ پیسہ کمانا، حرص اور لالچ کے بغیر کمانا کہ میرا وقت میرے بچوں کا وقت گزرے، یہ تو عین عبادت ہے. یہ اس سے تو شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ اللہ نے اگر توفیق بخشی ہے تو ایسے لوگوں کی آپ تجارت سے مدد کریں کہ جو لوگ بے سہارا ہیں. اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا وہ تو جو کرے گا اس کو پتہ ہوگا. دنیاوی تجارت سے، صحیح تجارت سے کبھی شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن یہ تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، ملازمت کر کے پیسہ کماتے ہیں، تجارت کر کے دکان کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں، کھیتی باڑی کے ذریعے پیسہ کماتے، یہ تو کرتے ہیں لوگ. تو اللہ والے کا فرمان بھی دل میں بٹھائیں. اللہ کرے میں صرف بیان نہ کر رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں ایسا بیٹھے کہ یہ کبھی نکلے نہ. یہ اتنی عمدہ تجارت بتائی ہے. فرمایا اربح التجارہ، سب سے زیادہ نفع بخش تجارت اگر کوئی شخص دنیا میں کر کے جائے گا، سب سے اعلیٰ تجارت ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے. سب سے اعلیٰ تجارت ہے یہ. اس کا نفع دنیا میں آپ کو ظاہر نہ بھی ہو
اگلا قول بعد میں سناتا ہوں، لیکن ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ کا قول، سب سے نفع بخش تجارت کون سی تجارت ہے؟ اللہ کا۔ ہاں یہ بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ذکر ویسے کریں جیسے صحابہ نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ویسے کریں۔ کوئی صحابی ہے، اس نے کوئی ذکر کیا ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، سیدھا سادہ پڑھ دیتے تھے، بس اللہ کی طرف توجہ کر کے پڑھ دیتے تھے۔ یہ اس طریقے کا لباس ہو، اتنی بڑی تسبیح ہو، اور یہ جو ہے یوں اور یہ اور وہ اور یہ کیا بھاگنا، ناچنا، رقص و سرور کرنا، سر مارنا، یہ چیزیں صحابہ میں نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدھا سادہ پڑھیں آپ۔ اللہ کے ذکر میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، کلمہ طیبہ اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سارے اللہ کے اذکار ہیں، یہ ذکر اللہ ہیں۔ جو چاہیں پڑھیں، سیدھا سادہ پڑھیں آپ، ان چکروں میں کوئی بندہ نہ پڑے۔ کیا آپ کو جی کسی سے اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہمیں اجازت ہے۔ ہمیں کس سے اجازت ہے؟ ہمیں 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ نے اجازت دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے پوری امت کو اجازت دی ہے، جو ذکر بتائے ہیں تمام امت کو اجازت دی ہے۔ آپ کا کوئی کامل پیر بھی ہے یا نہیں ہے؟ جی ہیں، کامل پیر ہمارے ہیں، رہنما ہیں۔ وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ پوری امت کو نبی علیہ السلام یہ ارشادات دے کر گئے ہیں۔ آج بھی اگر ظلمت، اندھیرے، بدعت، شرک کی دلدل سے اگر کوئی چیز نکال سکتی ہے، یا وہ قرآن ہے یا وہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی نظر نہیں آتی کوئی چیز بھی۔ سادہ سادہ پڑھیں، مسجد میں آئیں تو اونچا ذکر نہ کریں تاکہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ آرام سے آپ دل میں پڑھیں۔ آپ اس وقت میں ذرا 2-4 باتیں سنانا چاہتا ہوں، ورنہ خفی ذکر کی فضیلت ہی زیادہ ہے۔ تنہائی میں ہیں آپ، کوئی اور نہیں ہے، اونچا کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، لیکن آپ کے ذکر کی وجہ سے کسی کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ تو عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو حاتم فرماتے ہیں رحمہ اللہ، سب سے نفع بخش تجارت اور بہت تجارہ ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ اکثر التجارہ، سب سے زیادہ خسارے والی تجارت وہ تجارت ہے۔ بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ ہمیں پکڑ نہ لے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آگے میں بولوں تو کیسے بولوں، اس لیے کہ ہم سب کے سب مریض اور بیمار ہیں اور ہم اپنا خسارہ کر رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ ہم سب مبتلا ہیں اس گھٹیا تجارت میں۔ وہ گھٹیا تجارت کیا ہے؟ اکثر التجارہ، سب سے زیادہ خسارے والی تجارت وہ کیا ہے؟ ذکر الناس، لوگوں کے تذکرے کرنا، یہ سب سے زیادہ خسارے والی تجارت ہے۔ جتنا وقت لوگوں کے ذکر میں ہم نے لگانا ہے، اس سے بہتر نہیں کہ اتنا وقت ہم، اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کس کے تذکرے میں ثواب ہے اور کس کے تذکرے میں وبال کا وبال ہے۔ غیبت ہم سے ہو جائے گی، لوگوں کا ذکر لمبا کریں گے، غیبت ہم سے ہو جائے گی، بہت کبیرہ گناہ ہم سے ہو جائے گا۔ یہ بزرگ وہ تھے، اللہ والے تھے، ان کے ایک ایک قول میں رہنمائی ہے۔ انہوں نے احادیث کو سامنے رکھا، قرآن مجید کو سامنے رکھا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، ذکر کرنے کا اجر و ثواب جب پردہ اٹھے گا، کھلے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ کے ذکر پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرما رہا ہے۔ جب یہ پردہ اٹھے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو کتنا عام کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا ذکر کرتے رہیں، بندے میرے ساتھ تعلق قائم رکھیں، ان کا تعلق مجھ سے زیادہ مضبوط ہو۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا دیکھو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے کسی آیت میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کیا ذکر تب کرو جب تمہارا وضو ہو، اگر وضو نہیں ہے تو اللہ کا ذکر بھی نہ کرو، یہ کہیں بھی نہیں فرمایا۔ کتنا عام کر دیا اللہ نے، چاہے وضو ہو
تب بھی اللہ کا ذکر کرو، وضو نہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ اس کی کوئی حیت متعین نہیں ہے، اس کی کوئی شکل متعین نہیں ہے۔ کیا آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں تب اللہ کا ذکر کریں، یہ کوئی قید نہیں ہے۔ آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے لیٹے اللہ کا کیا کریں؟ ذکر کریں۔ آپ چل پھر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ آپ بازار میں موجود ہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ آپ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور اس کے راوی جو صحابی ہیں جنہوں نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں کے ساتھ یہ حدیث سنی ہے، ان کا نام نامی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تو عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایسے چھپ گیا، آستین تھی لمبی آپ کی، اور ایک بلی پالی ہوئی تھی، اس سے تھی محبت، اس میں بلی کو رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے دیکھا یہ کیا ہے؟ بلی ہے۔ عربی میں بلی کو کیا کہتے ہیں؟ ہریرہ، چھوٹی سی بلی، ہریرہ۔ حضرت خود فرماتے ہیں رات کو میں درختوں میں چھوڑ دیتا، اور دن کو جب میں یہ اپنا دل بہلاتا تو اس کو پکڑ لیتا، میں اس سے کھیلتا، دل بہلاتا اس سے، اس کو دیکھتا، تو میری آستین میں وہ بلی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو بلی والا ہے۔ بس اس وقت سے نام چھپ گیا، اور آج پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ 3 سال موقع ملا ہے، 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ سن 7 ہجری خیبر فتح ہوا، اس موقع پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ اسلام لائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 سال کا عرصہ گزارا۔ آج پوری دنیا میں حدیثیں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا میں بعد میں اسلام لایا ہوں، رات ہو دن ہو کوئی وقت ہو، نبی علیہ السلام کی صحبت مجلس اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوتا رہا اور حدیثیں سنتا رہا، یاد کرتا رہا۔ فرمایا میرے دوسرے بھائی کوئی کھیتی باڑی کے لیے چلا جاتا، کوئی تجارت کے لیے چلا جاتا، لیکن میں پڑا رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان چھوٹنے نہ پائے۔ تو آج کتنی حدیثیں ان سے منقول ہیں؟ 5374 حدیثیں تنہا حضرت ابو ہریرہ سے منقول رضی اللہ تعالی۔ اب میں ان کی ایک حدیث سناتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ بخاری مسلم میں امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 100 مرتبہ یہ پڑھ لے، آپ سب کو انشاءاللہ آتا ہے۔ سستی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس موجود چیز ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ کانت عدلا 10 رقاب، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور محیت عنہ 100 سیئہ، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور کتبت لہ 100 حسنہ، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ، جس دن وہ کلمات پڑھے گا اس دن اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اس کو شیطان سے محفوظ فرمائے۔ یہ فضیلت ہے ان کلمات کی، اور دن میں پڑھنا ہے ان کو 100 مرتبہ، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ میں کیا کروں کہ مدینے والے کا بتایا ہوا وظیفہ آپ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ابا جی نے بتایا وہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نانا جی نے بتایا پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پیر صاحب چاہے نیک ہی کتنا ہو لیکن میرے آقا سے تو نیک نہیں ہو سکتا نا، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ محمد مصطفیٰ جیسا تو اللہ نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا، حضور جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آمنہ سلام اللہ علیہا کو اللہ نے منتخب کیا ہے، وہ مائیں وہ تکتی رہ گئیں کیا کہ یہ فضیلت تو آمنہ سلام اللہ کو حاصل ہو گئی۔ جتنا بڑا پیر ہو، میرے آقا محمد مصطفیٰ کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں پڑھتے آپ وہ وظائف؟ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ بالکل آسان اور سہل وظائف ہیں۔ میں ایک ہی حدیث ابھی بیان کر رہا ہوں، فضیلت کتنی ہے جی؟ آپ حضرات کو بتائیے، آپ شاید بھول نہ جائیں۔ کلمات بتاتا ہوں، آپ کو آتے ہیں اس لیے میں نے پہلے نہیں بتائے۔
10 غلام آزاد. اگر کسی ضعیف حدیث میں ہوتا میں بیان نہ کرتا. میں کیا کروں کہ امام بخاری بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر فرما رہے, امام مسلم بھی ذکر کر رہے ہیں. اب ان سے بڑا محدث میں کہاں سے لاؤں آپ کے پاس؟ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب, 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے, 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. اور جس دن پڑھے گا اس دن اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھیں گے. اور فضیلت اور بھی ہے, 5ویں فضیلت بھی ہے. اس دن جس دن وہ بندہ پڑھے گا, کوئی بندہ اس بندے سے, پڑھنے والے سے افضل عمل کرنے والا نہیں ہوگا الا یہ کہ کوئی 100 مرتبہ سے بھی زائد پڑھ دے تو پھر وہ عمل میں اس سے بڑھ سکتا ہے. یہ پوری حدیث میں نے اب آپ کے سامنے ذکر کر دی. اس حدیث کے آخر میں لکھا ہوا ہے متفقن علیہ. یہ حدیث متفقن علیہ ہے. اور کائنات حدیث میں یہ اصول ہے کہ جس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو جائے باقی تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہو جاتا ہے. یہ وہ حدیث ہے. یہ اب آپ انتظار میں ہوں گے کہ وہ کلمات کیا ہیں. خدا را ان کو معمولی نہ سمجھنا, اس لیے کہ وہ حضور کا بتایا ہوا وظیفہ ہے صلی اللہ. اب حدیث پاک کی طرف کیوں نہیں آتے آپ؟ یہ کیا ہمارا کوئی اماموں کا قصور تو نہیں ہے, اس میں خطیبوں کا قصور تو نہیں ہے کہ آپ کو حدیث ہم نہیں سناتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہو گیا ہماری عوام کو کہ قرآن و حدیث کی روشنی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ وظیفہ سید العالمین نے فرمایا, خاتم النبیین نے ہمیں دیا ہے وہ وظیفہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب, 100 گناہ معاف ہو جائیں گے, 100 درجات نیکیاں اس کی جو ہیں لکھی جائیں گی, اور شیطان سے محفوظ رہے گا. اور اس دن اس سے افضل عمل کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ 100 سے بھی زائد مرتبہ پڑھ لیں. وہ کلمہ آپ سب کو آتا ہے, آپ میرے ساتھ ہی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ ہے. اس کو کتنی مرتبہ صرف پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. مجھے بتایا آپ کے 15 منٹ لگیں گے, آپ 20 منٹ میں آپ فارغ ہو جائیں گے. آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. آپ اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر, آپ اپنے کاروبار میں بیٹھ کر, آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کر اس کو پڑھنا شروع کریں, انشاءاللہ العزیز آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ. کیا پیارا کلمہ ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. وحدہ 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 لا شریک لہ الملک, ساری سلطنت کس کی ہے؟ وَلَهُ الْحَمْدُ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. میں جو بول رہا ہوں میں اپنی قوت سے نہیں بول رہا, میری تعریف نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں, مجھے بلوایا جا رہا ہے. مجھے میری زبان میں قوت بولنے کی اللہ نے رکھی ہے. آپ میں صلاحیتیں, آپ میں قوتیں, آپ کے اندر قابلیت کس نے رکھی ہے؟ تو حقیقی تعریف کا مستحق نہ میں ہوں نہ آپ ہیں, وہ ذات ہے جی وَلَهُ الْحَمْدُ جس کے لیے سب تعریف. اس لیے تو قرآن نے کہا سورہ القصص 20واں پارہ پڑھ کر دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے, وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. ہم تو اپنی تھوڑی سی تعریف سن کے پھولے نہیں سماتے. کبھی یہ سوچا ہے کیا اصل تعریف تو ہماری ہے ہی نہیں؟ اصل تعریف کس کی ہے جی؟ اللہ رب العالمین کی ہے. ایک حدیث پاک سنا کر آخر میں ختم کر, کیا عجیب میرے نبی نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَقُولُ, یہ کہ میں کہوں, اگر ایک مرتبہ بھی میں یہ کلمات زبان سے کہوں, وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنا بہترین ذکر ہے. فرمایا کہ اگر یہ کلمات میں کہوں, آپ نے نہیں فرمایا وہاں پر 10 مرتبہ کہوں یا 100 مرتبہ کہوں. اس حدیث میں فرمایا اگر میں کہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی بندہ 1 مرتبہ بھی کہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات زبان سے میں 1 مرتبہ بھی کہوں, یہ کلمات کہنا میرے ہاں کیا احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس. فرمایا پوری دنیا پر سورج طلوع کرتا ہے, جن جن چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان تمام چیزوں سے یہ کلمات میرے نزدیک بہتر ہیں. یہ مجھے محبوب ہیں. کون سے کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
آگے بھی اگر پڑھنا ہو تو وہ کلمہ بھی بہترین ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جاتے جاتے ایک اور تحفہ بھی حدیث سے پاک کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس حدیث کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے قرآن کے علاوہ۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جو بندہ ایک دن میں پڑھتا رہے، کیا ہر دن کا معمول بنا لے تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ فرمایا کہ یوم میں پورے دن میں 24 گھنٹوں میں اگر وہ یہ کلمات پڑھ لے 100 مرتبہ، صحیح حدیث ہے، کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ آگے بھی اگر نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، اس حدیث میں اتنا ہی ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ دوسری حدیث میں ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن اگر 100 مرتبہ آپ نے پوری تعداد کرنی ہے تو اتنا ہی کافی ہے، کون سا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں، فرمایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں گے، اللہ 100 مرتبہ ان کلمات کے پڑھنے سے اس کے گناہ معاف فرما دے۔